السلام علیکم ناظرین، خالد حسین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ دعا زہرا کا ٹاپک ہے۔ جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دعا زہرا کا جو حال ہی میں انٹرویو ہوا تھا وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور اس انٹرویو میں جو ہے وہ کچھ باتیں ایسی کی گئی ہیں جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جس نے لوگوں کو شک میں ڈال دیا ہوا ہے، اور کچھ اس میں ایسی باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، کچھ ایسی سٹوری بیان کی گئی ہے جو کہ ایک من گھڑت کہانی لگ رہی ہے۔ اور آپ سب کو تو پتہ ہے کہ جب کوئی کیس ہوتا ہے یا جب کوئی اس طرح کی ہوتی ہے بات عدالتوں والی، تو اس میں وکلاء کا سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ باتیں سکھاتے ہیں، اور پھر وہی سٹوریز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دعا زہرا سے سوال کیا گیا، جو یوٹیوبر ہیں یا جس نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہے، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کراچی سے لاہور کیسے پہنچی۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کراچی سے ایک ٹیکسی کر کے وہ لاہور پہنچی ہیں پنجاب یونیورسٹی، اور وہاں آ کے وہ ظہیر کے فرینڈز سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ ظہیر کا نمبر لیتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی محبت اس طرح کی کہ وہ ایک تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پب جی پہ گیم کھیلتے کھیلتے ان کی دوستی ہوئی اور انڈرسٹینڈنگ ہونا اسٹارٹ ہو گئی اور محبت ہو گئی۔ تو اور دوسری طرف سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس ان کا نمبر بھی نہیں تھا، اور وہاں سے وہ اکیلی کراچی سے لاہور اکیلی پہنچی، اور پھر فرینڈس کے تھرو ان کا جو ہے وہ نمبر اس نے لیا اور اس سے کانٹیکٹ کی ہے، اور ظہیر جو ہے اسے پھر وہاں سے آ کر لے کر گیا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور یوٹیوبر ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو ظہیر کے بھائی ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے کلرک کام کرتے ہیں، اور اس ظہیر کے بھائی نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے ڈرائیور کام کرتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ کسی طرح ظہیر کے بھائی کے پاس پہنچتی ہے، اور وہاں سے ظہیر کا نمبر لیتی ہے اور ظہیر کو کال کر کے پنجاب یونیورسٹی بلاتی ہے، اور وہاں ظہیر آ کے اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ پب جی پر ان کی جو ہے وہ دوستی ہوئی، گیم کھیلتے کھیلتے ان کی دوستی ہوئی، اور پھر وہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ اور یہ کس طرح کی محبت ہے کہ آپ کوئی جو ہے اسے کانٹیکٹ نہیں کرتے ہو، یا کانٹیکٹ نمبر جو ہے آپ کے پاس نہیں ہوتا، یہ تو امپاسبل ہے۔ آج کل جس طرح ڈیجیٹل میڈیا کا دور چل رہا ہے، یا آپ اگر ایک گیم کے تھرو اگر آپ دوستی اور محبت میں پڑ سکتے ہیں تو آپ کے پاس نمبر کیسے، اور آپ بات کیسے نہیں کر سکتے اس سے۔ تو جو ہے یہی باتیں جو ہے وہ شک کی بنیاد ہیں، یہی باتیں شک کی وجہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ مجھے آج کل کی جنریشن کی سمجھ نہیں آتی ہے یار، کہ اس نے پہلے جو بیان دیا تھا، اس نے پہلے انٹرویو دیا تھا، وہ ایک بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اس کی بات، کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتے تھے، اس کو مارتے تھے، اور جو ہے زبردستی اس کی کہیں شادی کرنا چاہتے تھے۔ تو کیا ہوا یار، اب 20-25 سال آپ کو پیرنٹس جو ہیں وہ اتنا پالتے ہیں، آپ کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، اور جو ہے آپ کو زندگی کی ہر ایک بہترین جو ہے وہ بہترین زندگی گزارنا اور اس کی سہولیات آپ کو فراہم کرتے ہیں، ایک بہترین ماحول آپ کو وہ جو ہے فراہم کرتے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں آپ کیا کرتے ہو کہ ان کو اتنا گرا دیتے ہو، ان کو اتنا دنیا کی نظروں میں گرا دیتے ہو کہ وہ نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتے ایک اس انسان کی محبت پر جو کہ 20-25 سال سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جنہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک آپ کو جو پالتے ہیں، اور پھر آگے کی رسپانسبلٹیز لیتے ہیں، اور آپ کے لیے اتنے دھکے کھاتے ہیں، جابس کرتے ہیں یہ وہ، اور آپ کو زندگی کی ہر ایک سہولت جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، تو آپ ان پر ایک اجنبی کی محبت کو جو ہے وہ فوقیت دے دیتے ہیں، ترجیح دے دیتے ہیں۔ کیسے یہ پاسبل ہے کہ آپ جو ہے کسی ایک اجنبی انسان کے لیے، جس کے پاس آپ کے پاس جس کا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، آپ جس سے رابطہ نہیں کرتے ہو۔ اب حالات آج کل کے ایسے ہیں ناظرین کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 منٹ میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے اتنا بڑا کوئی رسک لے سکتا ہے کہ ایک بچی ہو کر 15-17 سال کی جو بچی ہے وہ وہاں سے کراچی سے اٹھتی ہے اور وہ لاہور آ جاتی ہے، اور اس بندے کا اس کے پاس، اور اگر وہ یہاں پہ آتی اور ظہیر اسے نکاح کرنے سے انکار کر دیتا تو وہ کیا کر سکتی تھی، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہاتھ وہ لگ سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ، یہ جنریشن کہاں پہ جا رہے ہیں، کہ اس کی بیچاری کی جو ماں ہے وہ کس طرح رولتی پھر رہی ہے، اس کا باپ کس قدر پریشان اور ذلیل ہوتا پھر رہا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ وکٹریز کے جو ہے وہ نشان بنا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ وکٹری حاصل کر لی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اور ایسے پھر جو اولاد ہوتی ہے وہ کیسے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتی ہے، کیسے اپنی زندگی میں وہ خوشیاں حاصل کر سکتی ہے، مجھے نہیں اس چیز کی سمجھ آتی۔ کیا ملتا ہے
اپنے پیرنٹس کو اس طرح رلا کر در بدر کے دھکے جو ہے وہ آپ ان کو کھلا کر اور دنیا کے سامنے ذلیل کر کے کیا حاصل کرتے ہیں؟ ابھی بھی وہ تڑپ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں کہ ہماری بچی کسی طرح ہمیں مل جائے، سب کچھ بھلانے کے لیے وہ تیار ہیں، اور ایک آپ ہیں، ایک ہم اولاد ہیں کہ جو مسلسل ان کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ والدین آپ پر اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ وہ اف تک نہیں کہتے آپ کو، آپ کی زندگی کے جو بھی فیصلے ہیں ان میں کبھی بھی نہیں آتے، اور اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کی مصلحت ہوتی ہے، وہ پھر بھی آپ کا اچھا چاہتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہو اپنی پسند ناپسند کے لیے کل کے بچے ہو کر، اور آپ اپنے پیرنٹس جن کی اتنی زیادہ ایج ہو چکی ہوتی ہے، جو زندگی کے اتنے تجربات حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ان پر کسی اجنبی کو فوقیت دے دیتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں، ہمارا اب جو 17 سال کا فیصلہ ہے، 15 سال کا فیصلہ ہے، یا 22 سال کے ہوں گے، یا 25 سال کے ہوں گے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے لیے بہت بہترین سوچ رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کی مان کر بھی وہ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر دنیا کے سامنے، اور پھر بھی جب آپ پر مشکل وقت آتا ہے پھر بھی وہی پیرنٹس ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ خدا کے لیے سمجھ جاؤ، اپنے پیرنٹس کی قدر کریں، اور جو ہے اس طرح ان کو ذلیل نہ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان خالد حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نیا ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔